وزیر اطلاعات حسین شجیل انعام میمن اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ رشتے سے لے کر آج دن تک جتنے بھی ڈاٹس آپ ملائیں تو اسرائیل کی مکمل سپورٹ تحریک انصاف کے چیئرمین کو حاصل ہے۔ میں نے ایک مثال تو آپ کو دی کہ جس طریقے سے فورن فنڈنگ میں یہ اسٹیبلش ہوا کہ اسرائیلی پیسے اس کو ملے، دوسری جب اس کا اپنا سالہ میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا برطانیہ میں، اس کے سامنے تھا پاکستانی نژاد صادق صاحب، تو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے صادق جو کہ پاکستان نژاد تھا اس کی کیمپین نہیں چلائی، اس نے اپنے جو سالے تھے گولڈ سمتھ اس کی کیمپین چلائی، جو کہ کھلا تضاد تھا کہ ایک طرف آپ کا ایک پاکستانی مسلمان بھائی لڑ رہا ہے، دوسری طرف اس کے سامنے ایک اسرائیلی لابی کا الیکشن۔ انہوں نے کھلے عام وہ پورے نیوز انہوں نے اس کی سپورٹ کی، تو اس سے یہ چیز کھل کے پہلے سے باہر آ گئی کہ اب وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا ایک خاص شہید تھا، ان کا خاص ٹاؤٹ، ان کا خاص ایجنٹ، اسرائیل کا وہ ایجنٹ، اسرائیل کا وہ ٹاؤٹ، اسرائیل کا وہ پیادہ جس پہ انہوں نے برسا برس انویسٹمنٹ کی، اب وہ پھنسنے جا رہا ہے پاکستان میں، قانون کے شکنجے میں آنے جا رہا ہے وہ۔ اب اس کی تمام چیزیں کھل چکی ہیں، اس کی تمام بدماشیاں سامنے آ چکی ہیں، اب وہ پھنسنے جا رہا ہے، اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اب وہ کھل کر حمایت کر رہے ہیں، وہ کھل کر تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے سامنے آ گئے ہیں، تو اس سے پاکستان کی عوام کی آنکھیں اب 100% کھل جانی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کھل گئی ہوں گی، کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا کہ یہ اس پہ شک کیا جائے، اب یہ شک نہیں، اب یہ کنفرمیشن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ کے ملک کے سیاستدان وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے تانے بانے آپ کے دشمن ممالک کے جو کہ اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان ممالک سے ملتے ہیں جو کہ آپ کے فلسطینیوں کے دشمن ہیں، جن کی لابی پوری دنیا میں بیٹھ کر اسرائیل کی وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں دن رات مصروف ہے، اگر ان کے تانے بانے آپ کے ملک کے وزیر اعظموں کے، ان پارٹیوں کے سربراہوں کے وہاں تک ملتے ہیں تو باقی بچ کیا گیا۔ میں کوئی مفروضوں پہ بیٹھ کے بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ یہ اب کتنے مثالیں اور چاہیے ہمیں اس شک کو یقین میں تبدیل کرنے کے لیے، کتنی اور مثالیں چاہیے۔ پیسے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، انہی لوگوں کی طرف سے رشتہ داریوں کو میں چھوڑاؤں گا، پرسنل ان کا میٹر ہے، لیکن ان کی کھل کے حمایت برطانیہ کے میئر کے الیکشن میں کی جا رہی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اب وہ کھل کے سامنے آ گیا، باقی بچا کیا؟ تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایتی ایک الارمنگ سچویشن ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ میں کسی پہ سیاسی الزام لگاؤں یا چونکہ سیاسی اوپوننٹ ہے تو ہم کسی پہ سراسری بات کر لیں۔ یہ ایک بات آج اسٹیبلش ہو چکی ہے، آپ ہمارے پریویس میری پریس کانفرنس اٹھائیں، میں نے اس چیز کو کئی مرتبہ کہا کہ جی یہ کنیکشن ڈینجرس ہے، اور چند دنوں میں آپ کو پھر اس کا کوئی اور کنیکشن بھی نظر آ جائے گا، کوئی اور ملک بھی جو ہے شاید اس کی حمایت میں کھل کر سامنے آ جائے، اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ رہا ہے بھائی ان کا واسطہ کیا جائے، اسرائیل کا کیا واسطہ کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے، یا اسرائیل کا کیا واسطہ کہ عمران خان کی حمایت میں اتنا کھل کر سامنے آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایتی قابل مذمت، قابل تشویش بات ہے، اور پوری پاکستان کی قوم اور عوام کو اس میٹر پہ متحد ہو کے اکٹھے ہونا چاہیے۔ شجیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو تو پتا تھا کہ اس کا اسرائیلی ایجنٹ کنیکشن ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ثابت بھی ہونے جا رہا ہے، تو جنہوں نے اسی اسرائیلی ایجنٹ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا، امپائر کو پتہ نہیں تھا؟ کہ امپائر کو ہوش نہیں تھے، آنکھیں نہیں تھی کہ ایسے ایجنٹ کو امپائر نے 4 سال تک پاکستان کا وزیر اعظم بنایا؟ امپائر بھی ملے ہوئے تھے کیا؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کافی چیزیں شک و شبہات میں ہوتی ہیں،
کچھ چیزیں بعد میں سامنے آئیں. جیسے فورن فنڈنگ کیس ہے, وہ اس کے وزیر اعظم بننے کے بعد سامنے آیا. فورن فنڈنگ کیس میں جب یہ منی ٹریلز میں بھارت اور اسرائیل سے پیسے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں, وہ بعد میں سامنے آئے. وہ اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا, یا جو اب اسرائیل کا کھل کے سامنے آ گیا, یہ چیزیں بعد میں آئیں. ورنہ اگر کسی کو بھی, میں تو آپ امپائر کی بات کریں, میں کہتا ہوں کہ پاکستان کسی عوام کو بھی پتا ہو کہ آپ کے ایک ایسی پارٹی اس ملک میں پنپ رہی ہے اور اس کا سربراہ جو ہے وہ اسرائیلی ایجنٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے, تو کوئی بھی شخص پاکستانی, کوئی بھی غیرت مند پاکستانی, غیرت مند مسلمان اس شخص کو کبھی ووٹ نہیں دیتا. یہ بتا دیجیے گا, میرا ایک سوال ہے آپ سے. ایک لڑکی پاکستان سے بھارت گئی ہے سیما عشق کے چکر ہے, لیکن اس کے بعد ہندو برادری کے حوالے سے جو ناصر نے وہاں پر ایک دھمکی آمیز ڈاکوں نے سلسلہ شروع کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ رونتی کا جو مندر ہے وہ فلاں ڈاکو اڑائے گا, فلاں مندر فلاں ڈاکو اڑائے گا, اور ہم ہندو خواتین کا ریپ کریں گے, ویڈیوز بنائیں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اس معاملے میں پاکستانی ہندوؤں کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں, اچھا میں آنر سے بتاؤں, مجھے اس کا پتہ نہیں, لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں رہنے والے ہر اقلیت کی حفاظت, ان کی عزت نفس کی حفاظت, وہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ حکومت کی ذمہ داری. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں جتنی بھی انتہا پسندی کی ریکارڈ توڑے گئے ہوں بھارت نے, لیکن کبھی پاکستانی ریئیکشن نہیں کیا. پاکستان میں ہم نے اپنے اقلیتی بھائی بہنوں کی کہ عبادت گاہوں کی حفاظت کی ہے, ان کے گھروں کی حفاظت کی, اور یہ ہم پر فرض ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب کیا باقی رہ گیا؟ اتنے بڑے ثبوت, ڈاکٹر اسرار کی تقریریں آپ نے سنائی, آپ نے بہت کچھ پہلے بھی جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی. اب یہ اسرائیلی موقف کے بعد اب کیا پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, یا خان صاحب کے اوپر کوئی کارروائی ہوگی, کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ نہایتی ایک سنگین الزام ہے, اور نہایتی سنگین یہ ایک حقیقت ہے. اچھا وہ آپ نے یاد دلا دیا کہ میں نے ایک دفعہ آپ کو پریس کانفرنس میں ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو بھی دکھائی تھی, مولانا عبدالستار ایدھی کی ویڈیو بھی دکھائی تھی, اور اب وہ ساری چیزیں تاریخی ہو گئی ہیں اور وہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹ کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قانون میں یہ چیز آلریڈی واضح ہے کہ جو شخص کسی بھی ملک کے پیرول پر کام کر رہا ہے, اور خاص طور پہ اسرائیل کے پیرول پہ کام کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان میں وہ اس شخص پہ جو قانون کے تحت سزائیں رکھی گئی ہیں, اس کے خلاف بھی قانون کے وہ سزائیں ملنی چاہیے. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو کرپشن کے کیسز میں, منی لانڈرنگ کے کیسز میں اسرائیل کا اچھا بھی نہیں بچا سکتا. سر ایک چیز یہ بتا دیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ اسرائیل سے تعلقات ہیں اور ثابت ہو گئے, تو ہم باعثیت سیاستدان تو آپ تنقید کر رہے ہیں, لیکن جو سیکیورٹی ادارے وہ کیا سو کیوں رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہر ایک ادارہ اپنا کام کر رہا ہے نا. میں انفارمیشن منسٹر ہوں, میں اپنا کام کر رہا ہوں, ہر ادارہ اپنا کام کر رہا ہوگا ڈیفینیٹلی. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پبلک ہو ان کی, لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مطلب یہ اب تک وہ چیزیں چھپی رہیں وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ایک نہایتی سیریس ایشو ہے. اور آج دن تک آپ بتائیں کہ اسرائیل جیسے ملک نے کبھی پاکستان, اور ویسے میں نے ایک بات نوٹ کی, ویسے بھی وہ کبھی بھی ان کے بہت کم بیانات کبھی پاکستان سے متعلق اس طرح آتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم اتنا کھل کے سامنے آنا, اٹ مینس کہ اب اٹ ناٹ مینس, اٹ پرووڈ کہ عمران خان نیازی کا اسرائیل سے گٹھ جوڑ جو ہم پہلے کہتے ہوئے آتے تھے, اب وہ چیز ثابت ہو گئی. سر یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے یہ بڑے سخت الزامات لگائے اسرائیل پر, کہہ رہے ہیں ثابت, میں نے نہیں لگایا, اسرائیل نے لگائے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب اتنے واضح ثبوت ہے تو پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے؟ دیکھیں میں دیکھیں جی بات سنیں, میں نے کہا, میں کہہ چکا ہوں کہ جواب جو قانون اور آئین کے دائرے میں ہے وہ چیز ہونی چاہیے. جماعت اسلامی اور ایم پی ایم ہاتھ ملا کر مرتضی وہاب کے خلاف ایک کمپین چلا رہے ہیں, اور اسمبلی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے بھی ایم پی ایم ہاتھ پیر مار رہی ہے, یو ڈی اے کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے بھی رابطہ کیا ہم لوگوں نے, تو اگر ان کا اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے تو نگران حکومت کے لیے پھر وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے. اس سارے معاملات کے اوپر بھی کچھ, اور اگر علی بہادر شیخ ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ سر معاف کیجیے گا. اچھا میں آپ کو عرض کر لوں کہ
ये अच्छी बात है ना, पीपुल्स पार्टी ने मुत्तहिदा को जमात इस्लामी को आपस में भाई भाई कर दिया। हमने जब अपना मैंडेट शो किया तो माजी की एक दूसरे के मुखालिफ जो आप एक ही सिफ्ट में आ गए, ये क्रेडिट पीपुल्स पार्टी को जाता है। मैंने कहा पीपुल्स पार्टी हमेशा अमन की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, तो हमारी बुग्ज में ही अगर दो जमातें आपस में मिल जाती है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ तक अपने असेंबली की बात की, लीडर ऑफ द अपोजिशन इस वक्त एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आता नहीं है असेंबली में। जो भी फिर मैं बात कहूँगा कि आइन और कानून के तहत होगा, वो अगर कहीं से नो कॉन्फिडेंस आता है या वो रिजाइन करते हैं तो असेंबली के स्पीकर साहब का वो स्वाबदीद इख्तियार है कि वो उस पर कार्रवाई करें। शकील साहब ये बता दें कि जैसे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में केसेज होते थे, बरादरी शाह साहब का देखें, आपका केसेज देखें, 6-6, 8-8 साल चलते थे। इसी तरह पीटीआई की कायदीन पर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात बनाए गए। क्या ये जो है वो 6-8 साल चलेंगे या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनकी जांच होती जाएगी? मेरे भाई, आप जो सवाल अदालत से पूछने का वो मुझसे पूछ रहे हैं कि केस 6 साल चलेगा, 8 साल चलेगा। आपने जिस तरह बताया कि आज ये प्रूव हो चुका कि इसराइल के साथ इनके ताने बाने थे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में और फिर हर इंतखाबात में, और फिर आज तक भी पीपल्स पार्टी भी और दीगर सियासी जमातें इनके साथ डायलॉग की बात करती रही, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात और मुशावरत करती रही, वो भी फिर अपनी जिम्मेदारी और जुर्म को मानकर कौम के सामने आएंगी कि इमरान खान और पीटीआई के साथ जिसने उनका वोट दिया वो भी तो इसकी जिम्मेदारी है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक तलख हकीकत और ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ा एक भौचाल है जो सामने आया है। ये कोई मामूली सी एक्यूजेशन नहीं है, ये मुल्क की सालमियत का मसला है। आप ये सोचें कि कोई मुल्क आप पर, आपकी किसी एक पार्टी पर, एक शख्स पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये जैसे थिंक टैंक काम करते हैं, थिंक टैंक काम करके उन्होंने आपके ऊपर एक लॉन्च किया इसको, न्याजी साहब को, और आज वो सारी चीज़ें आया हो गई कि वो किसी के एजेंडा पे काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सीरियस सिचुएशन है। इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और मुल्क के तमाम जो अहम इदारे हैं उन सबको डेफिनेटली इस पे इस कॉज ऑफ कंसर्न, सबको इस चीज़ पे हैरत है, ताज्जुब है, और मैं समझता हूँ कि अब पीटीआई के लिए जो पॉलिसी है उसमें सबको रिविजिट करनी होगी। काजी साहब ये कहा गया है कि अब नेक्स्ट मुशावरत के लिए उनके लिए जमीन से रास्ता किया जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है इस सवाल? सॉरी फिर से बोलें जी। सेनेट कमेटी में नए सूबों के क़याम के लिए बिल पेश किया गया है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बहरहाल ये कहा है कि नेक्स्ट असेंबली तक छोड़ दिया जाए, लेकिन अभी अगर आपके साथ मुशावरत होती है तो क्या करें? देखिए, आइन और कानून में नए सूबों के लिए पूरे तरीक़ेकार लिखे हुए हैं। पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि सिंध एक सूबा था, सिंध एक सूबा है, और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत सिंध एक सूबा ही रहेगा। शाजिल साहब, सिंध से एक लड़की नहीं, एक औरत 4 बच्चों के साथ जो है वो चली गई। एक मिनट, सऊदी अरब में बैठा एक बंदा बेचारा कह रहा है कि मेरी जो है वो वापस करें, वो सिंध की है, कहाँ की रहने वाली है, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आप उसको बाज़ेफ्त? नहीं, वो सवाल हो चुका है, उस पर हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया। मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत चाहती है कि तमाम चीज़ों को सारी सियासी क़ुव्वतों के साथ लेकर चला जाए। मुल्क में जो अफरा तफरी फैलाई गई है ये बैरूनी साजिश थी, वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का ये कहना था।